بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلاب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ آج کے سبق میں سوال یہ ہے کہ مدلول کے لحاظ سے انشائی اور خبری جملے میں فرق کہاں پر ہے؟ کیا صرف مدلول تصدیقی میں فرق ہے یا مدلول تصوری میں بھی فرق موجود ہے؟ تو اس سوال کا جواب آج کے سبق میں تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ وَهُنَاكَ مَنْ يَذْهَبُ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَصَاحِبِ الْكِفَايَةِ رحمه الله إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار وبعت في حال الإنشاء واحدة، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي، لأن البائع يقصد بالجملة الإنشائية إبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق، وغير البائع يقصد بالجملة الخبرية الحكاية عن مضمونها، فالمدلول التصديقي مختلف دون المدلول التصوري. ومن الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار كما في بعت، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء والإخبار من جمل، فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث، وإنما تدل على طلب وقوعه. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري للجملة الإنشائية يفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط. والدليل على عدم إمكان هذا القول أن نحس بالفرق بين الجملتين حتى في حالة تجردهما عن المدلول التصديقي وسماعهما من لافظ لا شعور له. یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جملہ کی دو اقسام یعنی خبری اور انشائی پر گفتگو کی تھی، اور اس کا فرق بھی بتا دیا تھا کہ جملہ خبری موجودہ واقعیت کی حکایت کرتا ہے، جبکہ انشائیہ جملہ مطلوبہ واقعیت کے تحقق کے لیے ہوتا ہے۔ انشائی جملے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، استفہام بھی ہو سکتا ہے، تعجب بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح امر و نہی بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ جو شارع کے مد نظر انشائی جملے ہوتے ہیں وہ یہی امر اور نہی ہوتے ہیں، باقی جملوں کی بحث اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ یہاں پہ زیادہ تر جو بحث ہوتی ہے وہ امر اور نہی کی بحث ہوتی ہے۔ تو بہرحال جملے میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ اس میں جو خبری جملہ ہے وہ واقعیت کی حکایت کرتا ہے، اور جو انشائیہ جملے ہوتے ہیں وہ مطلوبہ واقعیت کے تحقق کی بات کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا بنیادی سوال یہ ہے کہ انشائیہ اور خبریہ جملوں میں مدالیل کا فرق کہاں پر ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا یہ مدلول تصوری میں بھی مختلف ہیں یا صرف اور صرف مدلول تصدیقی میں ان کا اختلاف ہے، مدلول تصوری میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے؟ یعنی انشائیہ جملہ اور خبریہ جملہ دونوں میں مدلول تصوری ایک ہے، صرف اور صرف مدلول تصدیقی میں اختلاف ہے۔ کیا ایسا ہے؟ صاحب کفایہ کا مدعا یہی ہے۔ صاحب کفایہ یہ کہتے ہیں کہ بعت الکتاب بدینار، یہاں پہ جملہ خبریہ ہے کہ میں نے 1 دینار کے بدلے میں کتاب بیچ دی،
اور جملہ انشائیہ یہ ہے کہ بعت الکتاب بدینار، میں دینار کے بدلے میں ایک کتاب بیچنا چاہتا ہوں۔ دونوں میں جو بعتو کا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ مشترک ہے۔ دونوں میں بعتو کا لفظ مشترک ہے۔ بعتو یعنی میں نے بیچ دی، اور بعتو یعنی میں بیچنا چاہتا ہوں۔ بعتو تو مشترک ہے۔ اب جب بعتو مشترک ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خبری ہے یا انشائی ہے؟ تو صاحب کفایہ ظاہراً جو کہنا چاہتے ہیں وہ اس مورد میں یہ ہے کہ اس کا جو مدلول تصوری ہے وہ کیا ہے؟ خبری ہے، کیونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے نا۔ اس لحاظ سے مدلول تصوری کے اعتبار سے چاہے وہ بعتو انشائی ہو یا بعتو خبری ہو، وہ ماضی کے ہی معنی میں ہے۔ دونوں کا مدلول کیا ہے؟ مشترک ہے۔ بس مدلول تصوری دونوں کا مشترک ہے، یعنی دونوں میں خبر دی جا رہی ہے، دونوں میں کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ لہٰذا مدلول تصوری تو دونوں میں مشترک ہے۔ فرق کہاں پہ آئے گا؟ فرق جو ہے وہ تصدیق میں آئے گا، مدلول تصدیقی میں آئے گا۔ یعنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مدلول تصدیقی یعنی ارادہ متکلم، جس کا تعلق متکلم کے ارادے سے ہوتا ہے۔ متکلم جب خبری جملہ دے رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کل کتاب بیچ دی تھی، بعت الکتاب بدینار، مثلا سے میں نے کل جو ہے وہ کتاب بیچ دی تھی۔ جبکہ مدلول انشائی میں وہ کہتا ہے بعت الکتاب بدینار، میں یہ کتاب بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں جملے میں اس نے جو ارادہ کیا ہے نا بعتوں سے، لہٰذا جملہ خبری میں کوئی جملے مدلول تصوری میں دونوں کا مدلول ایک ہے، فقط فرق کہاں ہے؟ مدلول انشائی میں ہے۔ یہ ہے صاحب کفایہ کا مدعا۔ سید صدر کہتے ہیں کہ دو قسم کے الفاظ جملے ہوتے ہیں، جو انشائیہ جملے استعمال ہوتے ہیں وہ دو قسم کے۔ ایک اس وقت ہے جو مشترکہ الفاظ کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کی مثال ابھی گزر چکی ہے، صاحب کفایہ نے بھی دی ہے۔ بعتو کا لفظ ہے، مشترک ہے۔ انکحتو کا لفظ ہے جو نکاح میں عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، یہ بھی مشترک ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، بلکہ بہت سے الفاظ ہیں جو مختلف ہیں، یعنی مختص ہیں۔ مختلف سے کیا مراد ہے؟ خبری جملے علیحدہ ہیں، انشائی جملے علیحدہ ہیں، مختلف ہیں۔ مثلا صلیتو، میں نے نماز پڑھی، خبری ہے۔ اب جب اس کو انشاء میں کرتے ہیں تو شارح کہتا ہے صلی، آپ نماز پڑھو۔ تو یہاں پہ خبری جملہ جو کہ صلیتو ہے وہ فرق کرتا ہے بالکل انشائی جملے سے۔ اسی طرح مختلف جو مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جس میں شارح امر نہیں کرتا ہے، وہ مختلف ہوتے ہیں خبری جملوں سے۔ لہٰذا آپ کی بات اگر ٹھیک ہے تو صرف اور صرف ان جملوں میں یہاں پہ جو خبری ہے اور اس سے انشائیہ مراد لیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے لفظ خبری کا ظہور کس میں ہے؟ خبر میں ہے۔ انکحتو ماضی کا صیغہ ہے اور اس کا جو ظہور ہے وہ کس میں ہے؟ ماضی میں ہے، چونکہ یہ ماضی کے لیے وضع ہوا ہے۔ جب ماضی کے لیے وضع ہوا ہے تو اس کا جو مدلول تصوری ہے وہ وضعی ہوگا، وہ ماضی میں ہی جائے گا، لہٰذا یہ خبری ہو جائے گا۔ لیکن انشاء میں آ کے کیا ہوگا؟ جملے میں آ کے جو مدلول ارادی ہے اس کا وہ بدل جائے گا اور وہ انشائی ہو جائے گا، جبکہ ان دونوں میں آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ مدلول خبری اور مدلول انشائی یہاں پہ بالکل مختلف ہیں، لہٰذا یہاں پہ مدلول تصوری بھی کیا ہو جائے گا؟ انشائی ہو جائے گا۔ یہاں پہ مدلول تصوری بھی انشائی ہو جائے گا۔ پس دو قسم کے مدلول تصوری ہیں، ایک وہ مدلول تصوری جن کے جملے خبری ہیں، وہاں پہ انشائی مدلول تصوری موجود نہیں ہوتا، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہے، بہت سے انشائی جملوں کا مدلول تصوری بھی انشائی ہوتا ہے۔ پس یہ نظریہ اگر تمام ہو بھی تو صرف مشترکہ الفاظ میں تمام ہوگا، جو مشترکہ الفاظ ہیں صرف وہیں اسی حد تک یہ ٹھیک ہوگا، مختص الفاظ میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تھی وضاحتیں، آئیے چلتے ہیں متن کی جانب۔ فرماتے ہیں وَهُنَاكَ مَنْ يَذْهَبُ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَصَاحِبِ الْكِفَایَةِ رحمہ اللہ۔ یہاں پہ موجود ہیں ایسے علماء، یہاں پہ موجود ہیں ایسے لوگ علماء میں سے جن کی رائے یہ ہے، جو جاتے ہیں اس بات کی طرف، یعنی جن کی رائے یہ ہے
وہ کون سے علماء ہیں؟ مثال میں فرماتے ہیں کہ صاحب الکفایت رحمہ اللہ، صاحب کفایہ رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم آخوند خراسانی، کس بات کی طرف جاتے ہیں کہ ان النسبۃ التي تدل علیها بعت فی حال الاخبار و بعت فی حال الانشاء واحدۃ، کہتے ہیں نسبت جس پر بعت دلالت کرتی ہے حال اخبار میں، اور وہ نسبت کے جس پر بعت حالت انشاء میں دلالت کرتی ہے، یہ ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی کا صیغہ ہے۔ جب ماضی کا صیغہ ہے تو متکلم جب بول رہا ہے تو یہ ماضی کے لیے وضع ہوا ہے، لہٰذا یہ اخباری ہونا چاہیے۔ ولا يوجد اي فرق في مرحلة المدلول التصوری بین الجملتين، دونوں جملوں میں چاہے وہ بعت خبری ہو یا انشائی ہو، مرحلہ مدلول تصوری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وانما الفرق في مرحلة المدلول التصدیقی، فرق کہاں پہ ہے؟ صرف اور صرف تصدیقی مرحلے کا ہے۔ لأن البائع يقصد بالجملة الإنشائية ابراز اعتبار التملیک بها، فرق مدلول تصدیقی میں اس لیے آتا ہے کیونکہ بائع جب وہ جملہ انشائیہ بول رہا ہے، جب کہتا ہے کہ میں بیچنا چاہتا ہوں، تو اس وقت اس کا قصد کیا ہوتا ہے؟ ابراز اعتبار التملیک بها، قصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تملیک کا اعتبار کرے، دوسرے کو مالک بنا رہا ہے، بها اس جملے کے ذریعے، و ابراز انشاء المعاوضۃ عن هذا الطریق، وہ اس طریق سے یعنی یہ جملہ بول کر وہ معاوضے کو انشاء کر رہا ہوتا ہے، معاوضے کو ایجاد کر رہا ہوتا ہے، معاملہ کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف کے ساتھ، یعنی بیچ رہا ہوتا ہے۔ وغیر البائع، اور جو خبری جملہ بولنے والا ہے، جو غیر بائع ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یقصد بالجملۃ الخبریۃ الحکایۃ عن مضمونها، وہ اس جملہ خبری کے ذریعے اپنے اسی مضمون کی حکایت کر رہا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ کام پہلے انجام دے چکا ہے، اس کی حکایت کر رہا ہے، اس کو دوبارہ نقل کر رہا ہے، یہ فرق ہے۔ بس اصل فرق قصد میں ہے، جب قصد میں ہے، ارادے میں ہے، تو تصدیقی مدلول میں ہے، کیونکہ ہم پہلے فرق پڑھ چکے ہیں تصوری اور تصدیقی مدلول کا، لہذا فالمدلول التصدیقی مختلف دون المدلول التصوری، پس اصل جو چیز مختلف ہے وہ مدلول تصدیقی ہے، نہ کہ مدلول تصوری۔ ومن الواضح ان هذا الكلام اذا تعقلناه فانما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الانشاء والاخبار، کہتے ہیں واضح ہے کہ یہ کلام جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، اسے تعقل کرتے ہیں، تو یہ صرف اس صورت میں تام ہے جہاں جملے مشترک ہوں، جملہ انشائیہ اور خبریہ لفظ واحد کے ذریعے ہو، ایک ہی لفظ کے ذریعے انشاء اور اخبار کیا جا رہا ہو، جیسے بیتوں میں ہے۔ ولا يمكن ان ينطبق على ما يختص به الانشاء والاخبار من جمل، اور ممکن نہیں ہے کہ اس کو تطبیق کیا جائے، یہ منطبق ہو جائے ان جملوں پر کہ جہاں پہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ اور اختصاصی جملہ موجود ہوتا ہے، جہاں پہ انشاء کے لیے علیحدہ جملہ ہے، اخبار کے لیے علیحدہ جملہ ہے۔ کہاں پہ؟ جیسے میں نے مثال دی ہے صلیتو اور مثلا جملۃ انشائیۃ، صیغہ امر مثلا جملہ انشائی ہے، اور جیسے صلی ہے۔ ولا تستعمل للحکایت عن وقوع الحدث، اور اس کو کسی حدث کے وقوع کے لیے، کسی حادثے کے وقوع کے لیے حکایتاً استعمال نہیں کیا جاتا، کسی حادثے کے وقوع کے اوپر حاکی ہونے کے لیے، اس کو نقل کرنے کے لیے جملہ امریہ کو استعمال نہیں کیا جاتا، لہٰذا جملہ امریہ کا جو مدلول تصوری ہے وہ کیا ہے؟ وہی ہے جو اس کا مدلول تصدیقی ہے۔ وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى طَلَبِ وَقُوعِهِ، صرف اور صرف اس کی دلالت طلب وقوع کے اوپر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو، تو بس اس کا وقوع اس کو مطلوب ہے، نہ کہ کسی واقع شدہ امر کی حکایت مقصود ہے۔ لہذا ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوری للجملة الانشائیة يفعل نفس المدلول التصوری للجملة الخبریہ، یہاں پہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی کہے کہ مدلول تصوری جو جملہ انشائیہ کا ہے یہ وہی ہے جو مدلول تصوری کا ہے جملہ خبریہ میں، یہاں پہ تو اصلا جملہ خبری معنی نہیں رکھتا، لہذا وَأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَدْلُولِ التَّصْدِيقِيِّ فقط، اور صرف مدلول تصدیقی میں فرق ہے، یہاں پہ کوئی ایسا معنی
بنتا ہی نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ إِمْكَانِ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّا نُحِسُّ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ، دلیل اس بات کے عدم امکان کے اوپر کہ اصلاً ممکن نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی یہ کہے، یہ ہے کہ ہم فرق کو محسوس کرتے ہیں بین الجملتین، دونوں جملوں کے درمیان، یعنی جب ہم صلی تو کہتے ہیں یا اور صلی کہتے ہیں تو بالکل فرق واضح ہے۔ جب ہم کہتے ہیں صلیتا آپ نے نماز پڑھی، اور پھر ہم کہتے ہیں صلی آپ نماز پڑھو، تو بالکل علیحدہ جملے ہیں۔ لہذا حتی فی حالت تجردہما عن المدلول التصدیقی، حتیٰ کہ مدلول تصدیقی سے جب خالی ہی کیوں نہ ہو تب بھی یہاں پہ فرق واضح ہے۔ آپ میاں مٹھو کے منہ سے بھی اگر یہ جملے سنیں گے تو آپ کو فرق واضح نظر آئے گا۔ وَحَتَّى فِي حَالَةِ سِمَاعِهِمَا مِنْ لَافِظٍ لَا شُعُورَ لَهُ، یعنی جیسے میں نے میاں مٹھو کی مثال دے دی کہ آپ یہ دونوں جملے سنیں ایک ایسے لافظ سے، ایک ایسے تلفظ کرنے والے سے کہ جس کے اندر شعور ہی نہ ہو۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مرحوم اخوند خراسانی کا جو یہ نظریہ ہے صرف مشترکہ جملوں میں قابل قبول ہے، اختصاصی جملوں میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے ایک سوال سے اپنے سبق کا آغاز کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ انشائیہ اور خبریہ جملوں کے مدالیل میں فرق کہاں پر ہے، اور صاحب کفایہ کے نظریے کو بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ فرق مدلول تصدیقی میں ہے، اور مدلول تصوری وہی مشترک ہے جو کہ بیتو کا لفظ مثلا مدلول تصوری اس کا نسبت ہے کہ جو انجام پا چکی ہے، یعنی ماضی میں۔ لہٰذا مدلول تصوری چاہے جملہ خبری ہو چاہے انشائی ہو وہ ایک ہی ہے، لیکن مدلول انشائی میں متکلم کا قصد جو ہے وہ فرق کرتا ہے، اس لیے فرق جو ہے وہ مدلول تصدیقی میں ہے۔ اور پھر ہم نے شہید صدر کا نظریہ بیان کیا کہ شہید صدر جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جملہ انشائیہ ہمیشہ ایک قسم کا نہیں ہوتا، کچھ جملہ انشائیہ ایسے ہیں کہ جو مختص ہیں، اختصاصی ہیں۔ جو مختص جملے ہیں وہاں پہ علیحدہ ان کا مدلول تصوری ہوتا ہے، جیسے صلیتا اور صلی، یہاں پہ صلیتا ماضی ہے اور صلی اسی کا امر ہے، لہٰذا یہاں پہ دو الگ الگ مدلول ہیں، تصور کے مقام میں بھی دو الگ الگ مدلول ہیں، تصدیق کے مقام میں بھی دو الگ الگ مدلول ہیں، لہٰذا مشترکہ مدالیل میں آپ کی بات ٹھیک ہے، شہید صدر کہتے ہیں مشترکہ جملوں میں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مختصہ جو جملے ہیں ان میں آپ کی بات دقیق نہیں ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔